چیپٹر 1 ثقافتی گھٹن کے اسباب پر ایک مختصر نظر۔ علاقے کا تجرد۔ اس میں وہ عوامل شامل ہیں جو علاقائی نوعیت کے ہیں۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا ثقافتی پسماندگی ہمیں مشرقی، ایشیائی اور پھر جنوب ایشیائی خصوصیات کی وجہ سے ورثے میں ملی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عمومی طور پر جنوبی ایشیا کے سارے عوام اور خصوصاً اس علاقے کے مسلمانوں کے تصور کائنات یعنی ورلڈ ویو میں کشادہ فکری کیوں پیدا نہیں ہو سکی؟ مثلاً عرب مسلمان اتنے ثقافت دشمن نہیں ہیں، خاص طور پر صحرائے عرب سے باہر کے ممالک کے عوام رقص و موسیقی کے دلدادہ ہیں، سماجی رسم و رواج میں بھی وہ کھلے اور لبرل ماحول کے حامل ہیں۔ مثلاً عرب مسلمان عورتیں کسی اجنبی مرد سے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرنے سے نہیں جھجکتیں، جبکہ ہم بر صغیر کی مسلمان عورتوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ عرب ممالک میں عام لوگوں کی خوشیوں کے حصول کی راہ پر سماجی پابندیاں نہیں ہیں جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ بر صغیر کا اسلام دنیا بھر سے نرالا ہے اور یہ عربوں پر نہیں ہم پر اترا تھا۔ بنیاد پرست لوگ اور تحریکیں عرب مسلمان ملکوں میں بھی ہیں، وہاں بھی آمرانہ سیاسی نظام رائج ہیں، لیکن وہ ثقافتی گھٹن نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ بیشتر مسلمان ملکوں میں اقلیتوں کی حالت ہم سے اچھی ہے۔ قہوہ خانے، نائٹ کلب، گانے بجانے، ناچنے اور مخلوط محفلوں کا انعقاد عام ہے۔ لوگوں کی معصومانہ خوشیوں پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی جب تک کہ کوئی بات سچ مچ فحاشی کے زمرے میں نہ آئے یا فساد کا سبب نہ بنے۔ ہم بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک خشک اور بے کیف زندگی بنا رکھی ہے اور اسلامی معاشرت کا ایک ایسا تصور اپنایا ہے جو انسان رہنے دیتا ہے نہ حیوان۔ کسی عرب مسلمان قوم نے ریاست کو اسلام کا قلعہ بنانے کا اعلان نہیں کیا۔ بیشتر مسلمان عرب ملکوں کے ٹی وی کی نشریات ثقافتی طور پر اس قدر لبرل ہیں کہ ہم پاک و ہند کے مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ہمارا پی ٹی وی پاکیزگی اور خاندانی اقدار کے نام پر دنیا کے ٹاپ کے رجت پسند اور قدامت پرست نشریاتی اداروں میں سے ایک ہے، جس نے سیٹلائٹ نشریات اور گلوبلائزیشن کے زمانے میں حماقت پر مبنی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ کے ٹی وی کی ساری پاکیزگی اور شرافت ریموٹ کنٹرول کا بٹن کوئی دوسرا عالمی چینل لگا کر ہوا کر دیتا ہے، لیکن اتنی آسان سی بات ہماری اخلاقیات کی خود ساختہ گاڈ فادروں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پوری تاریخ گواہ ہے بر صغیر کے مسلمان خود کبھی نہیں بدلے، کبھی آگے نہیں بڑھے۔ ہم اس وقت تھوڑا سا بدلتے ہیں جب تاریخی قوتیں ہمیں بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور زمانہ بہت آگے کو جا چکا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس خطے کی مٹی میں کچھ ایسی بات ہے کہ ساری دنیا بدل سکتی ہے، آگے کو دیکھ سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن ہم بر صغیر کے مسلمان اپنے خود ساختہ بنے جال سے باہر نہیں نکل سکتے؟ ہماری تمام قومی، سماجی اور مذہبی فکر بوسیدہ ہو چکی ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں۔ انسان کیا ہے، کیا بن چکا ہے، اسے کیا سے کیا معلوم ہو چکا ہے اور وہ کہاں جا چکا ہے۔ جن اقدار اور نظریات کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ تہذیب کے عجائب گھروں کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم جیسی اپنی خوشیوں اور ترقی کی دشمن قوم شاید ہی دنیا میں کوئی اور باقی رہ گئی ہو۔ مذہب۔ اس معاملے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کی ثقافتی پسماندگی میں مذہب سے لگاؤ کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے فلسفہ حیات کی اٹھان کچھ ایسی ہے کہ جمالیاتی اور ثقافتی اقدار اس کی ہٹ لسٹ پر سب سے اونچی جگہ پر ہیں۔ تہذیبی اور تاریخی لحاظ سے یہ ایک بدنصیب پہلو ہے جس پر مسلم دانشوروں نے کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ پوری مسلم تاریخ میں متزلہ کے بعد کھل کر بات کرنے کی روایت پھر نہیں ابھر سکی۔ اگرچہ لبرل اور جدید مسلم دانشور فنون لطیفہ کی کسی نہ کسی شکل کو اسلام میں جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام میں فنون لطیفہ کی جگہ نہایت محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے مسلمان حکمران اپنے فالتو پیسے کو زیادہ سے زیادہ باغات، محلات اور مزاروں کی تعمیر پر لگانے میں مصروف رہے، اور جن فنون نے سب سے زیادہ ترقی پائی وہ جیومیٹریکل ڈیزائن تھے یا پھر خطاطی، جو زیادہ تر قرآن پاک کی آیات ہی تک محدود رہی۔ موسیقی میں فوک زندہ رہا اس لیے کہ اس کی جڑیں قوم پرستی اور زمین سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن مذہبی پیشوا بہرحال اس کے خلاف بولتے رہے۔ مذہب کی ثقافتی خشکی کے رد عمل میں ان صوفیائے کرام نے موسیقی کو مذہب میں زبردستی ضم کر دیا جو مذہب کے بنیادی شرعی دھارے سے منحرف ہو چکے تھے۔ ملاؤں کا رقص و موسیقی کے بارے میں تصور یعنی کانسیپٹ لڑکیوں کی دف بجاتی ٹولی تک محدود ہے، ورنہ فنون لطیفہ کی شکل اسلام میں یا تو لہو و لعب ہے یا پھر شرک اور بت پرستی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فنون لطیفہ کی حالت زار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بیچارے فنکاروں پر ترس آتا ہے کہ انسان کی جمالیاتی جبلت کو اتنے نامساعد حالات میں کس طرح زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
محض دنیا میں مہذب کہلوانے کی خاطر منافق اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ذہنی عیاشی کے لیے مختصر سے کچھ دریچے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ اس ملک میں شاہراہوں اور باغوں میں آرٹ کے نمونے نہیں، میزائل، توپیں، بمبار طیارے، ٹینک اور بحری جنگی جہاز ملیں گے جو آپ کے ذوق جمال کو خونریز کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس ملک کی بیوروکریسی نے پوری کوشش کی ہے کہ عوام کی جمالیاتی حصوں کو تباہ کر کے انہیں وحشی ہجوم میں بدل دیا جائے۔ ظاہر ہے اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا روحانی سرچشمہ بہرحال مذہب ہی ہے، چنانچہ ہمیں اس پر تحقیق کرنی ہوگی کہ ہماری ثقافتی بانجھ پن اور بدذوقی میں عقیدے کا کیا رول رہا ہے۔ معاشی پسماندگی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم اقتصادی طور پر ترقی یافتہ ہو جائیں تو ثقافتی پسماندگی کا مسئلہ خود بخود حل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تمام دیگر حقیقتوں کے باوجود معاشی پسماندگی ہماری ثقافتی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ معاشی ترقی ہوگی تو ہمارا دنیا اور زندگی کے بارے میں ویژن وسیع ہوگا، ہمارا زندگی سے پیار بڑھے گا، اور زندگی سے پیار بڑھے گا تب ہمیں خوشیاں اچھی لگنے لگیں گی، پھر ہم خوبصورتیوں کی تلاش بھی کریں گے۔ روٹی اور بقا کے چکر میں مصروف لوگ حسن و عشق کے موضوع کو نہیں سمجھ سکتے۔ غربت کے لیے بہاریں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غربت جہالت کی ماں ہے اور جہالت اندھیرے کو کہتے ہیں۔ جمالیات کا تعلق روشنیوں سے ہے، رنگوں سے ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی معاشی ترقی کے لیے ہر دم کوشش کرنی ہوگی، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہمیں اس ملک کے بے رحم مقتدر ایلیٹ کلاس کے ہاتھ کو روکنا ہوگا جس نے ملک کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے اور جسے وہ عوام کی بہبود پر خرچ کرنے کی بجائے علاقائی تناؤ کو قائم رکھنے پر ضائع کرتی ہے۔ اس کے لیے فیوڈل اور قبائلی نظام کا فوری خاتمہ ضروری ہے تاکہ ہم مکمل خواندگی اور صنعتی ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ پدرسری نظام۔ پدرسری نظام عرف عام میں اس سماج کو کہتے ہیں جہاں مردوں کا غلبہ ہو۔ ہماری ثقافتی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ یہ پدرسری نظام بھی ہے۔ یہ نظام مردانہ آمریت کو فروغ دیتا ہے اور عورت کی حیثیت کو انسان سے کم تر کر کے اسے ملکیتی چیز میں بدل دیتا ہے اور جنسی آزادی پر ناروا پابندیاں لگاتا ہے، جس سے معاشرے میں گھٹن کی فضا پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کی روحانی اور ذہنی ترقی رک جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پدرسری نظام کی ہماری ملک میں جڑیں ابھی تک بہت مضبوط ہیں۔ پدرسری نظام جدیدیت اور جمہوری طرز عمل کا دشمن ہوتا ہے۔ ماضی سے وابستگی۔ جس قوم کی ترقی رکی ہوتی ہے وہ قوم ماضی پرست ہوتی ہے۔ مسلمان مجموعی طور پر اور ہم پاکستانی خصوصاً بے حد ماضی پرست لوگ ہیں۔ ہم آج میں نہیں دور ماضی کے سہانے سپنوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں ماضی کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ ہم نے تصور میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم لوگ بہت اعلیٰ کیریکٹر کے ہوا کرتے تھے، ساری دنیا ہمارے سامنے سر جھکائے ہوئے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم سائنس، ترقی اور خوشحالی میں دنیا سے کتنے پیچھے رہ گئے ہیں، اس کے تدارک کے لیے کوئی عزم نہیں۔ ہم لوگ ماضی کی اشیاء، ماضی کے حکمران، ماضی کے رسم و رواج اور ماضی کی اقدار کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل ماضی میں ڈھونڈتے ہیں۔ نہ ہم اپنے آج کو بدلتے ہیں، نہ مستقبل کی بہتری کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم آگے کو نہیں پیچھے کو دیکھنے والی قوم ہیں، اس لیے دھکے ہمارا مقدر ہے۔ کوئی راہ سجائی نہیں دیتی، لیکن ماضی سے باہر آنے کا نام نہیں لیتے۔ ماضی پرستی اور ماضی زدگی ایک مرض کی صورت میں ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ تہذیب نو کے مفروضہ نقائص۔ پسماندہ قوموں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نئی تہذیب کی اچھائیوں کو کم اور اس کی برائیوں کو زیادہ دیکھتی ہے۔ لوگ ان برائیوں کو بنیاد بنا کر اپنی کہنہ اقدار کی خیالی خوبیوں پر اتراتے رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جدید زمانے کے تقاضوں پر صرف نئی اقدار ہی پوری اتر سکتی ہیں، اور جہاں تک نئی تہذیب کے نقصانات، تضادات اور مسائل کا تعلق ہے، ان کے حل کے لیے مغرب کی اقوام بھی ہر وقت کوشاں ہیں۔ اور پھر ضروری نہیں کہ ہم اندھی تقلید کریں، ہمیں عقلی اور سائنسی بنیادوں پر ان مسائل کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور یوں ہم خود کو ان منفی اثرات سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ آج کے سائنسی، صنعتی، جمہوری اور سیکولر دور کے لیے صرف نئے اصول، نئے ضابطے اور نیا انداز فکر ہی کام آ سکتا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ کے قاعدے اب ہمارا کچھ نہیں سنوار سکتے۔ ہمیں نئی تہذیب کو اپنا کر اس کے تضادات کے حل کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس سے دامن چھڑا کر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیاسی نظام کے تقاضے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ ہمارے ملک کی سماجی اور ثقافتی پسماندگی میں مروجہ سیاسی نظام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم ایک ایسی تاریخی بدقسمت صورتحال میں پھنس چکے ہیں جس سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس ملک پر قابض ایلیٹ کلاس محض اپنی ذاتی اور گروہی مفادات کی خاطر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والے فکری نظام سے دور رکھے ہوئے ہے، اور اس کے مفادات کا براہ راست تقاضا بن چکا ہے کہ قوم کو جاہل رکھا جائے۔
وہ صرف اس لیے عیش کر رہے ہیں کہ قوم جاہل ہے۔ چنانچہ ایلیٹ کلاس جو سول اور ملٹری بیوروکریسی پر مشتمل ہے اور اس کے ڈانڈے اس ملک کے فیوڈل کلاس سے جڑے ہیں، وہ خود اپنی جگہ پر جدید طرز زندگی کے سارے لوازمات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن میڈیا، تعلیم نصاب اور قومی پالیسیوں کے ذریعے ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ عوام قدیم، رجت پسند اور متروک نظریات کے شکنجے سے ہرگز آزاد نہ ہونے پائیں۔ انہیں خبر نہ ہو کہ آج کا انسان کہاں سے کہاں جا چکا ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس نے مذہب کے نام کو استعمال کر کے ہمیں ایک نہایت تنگ اور متعصب قوم پرستی کے جذبات میں پھانس رکھا ہے۔ عوام بیچارے جاہل، غریب اور کمزور ہیں۔ وہ اس طاقت اور ایلیٹ کلاس کی چالوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نیم خواندہ، نچلا درمیانی طبقہ گھٹن اور دباؤ کی وجہ سے راہ نجات کے لیے مزید مذہبی طور پر شدت پسند ہوتا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف ترقی کے امکانات اور کم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ رہا سہا سول اور تہذیبی ڈھانچہ مذہبی لوگوں کے ہاتھ لگنے سے ہم پتھر کے زمانے میں نہ چلے جائیں۔